اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز جمعرات 27 ربیع الثانی 31 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ سعودی سرمایہ کاری 2.8 ارب ڈالر، 27 معاہدوں کی تعداد بڑھ کر 34 ہو گئی، 5 پر عمل درآمد شروع ہو چکا۔ سعودی وزیر خالد بن عبدالعزیز معاہدوں پر دستخط کی معاہدوں پر دستخط کی سیاہی خشک ہونے سے قبل عمل درآمد کا آغاز۔ خوش آئند، دونوں ممالک مل کر ترقی کی منازل طے اور تعلقات کو فروغ دیں گے: شہباز شریف۔ امید ہے آئندہ ماہ اچھی خبروں کے ساتھ دوبارہ سعودی عرب آؤں گا۔ معاہدوں پر عمل درآمد میں پیش رفت ہوگی۔ وزیر اعظم قطر پہنچنے پر بھی شاندار استقبال۔ فیوچرز انویسٹمنٹ انسٹیٹیوٹ سعودی ولی عہد کا ویژنری منصوبہ ہے۔ امید ہے یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہوگا: شہباز شریف۔ ریاض میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ ناظرین، جب اس قسم کی خبریں آ رہی ہوں ملک میں، جب ملک دیوالیہ کر گیا اور لنگڑا عمران نیازی، جب ملک کو دیوالیہ کر گیا اور عوام نے کس طرح ہے کہ وہ سروائیو کیا اس حکومت نے، اور کتنی مصیبتیں اور کتنی مہنگائی برداشت کی، اور کس طرح ہے کہ وہ انہوں نے صبر سے وقت گزارا اور بھوکے رہ کے عوام نے قربانی دی۔ اور کس نے قربانی دی؟ عوام نے قربانی دی۔ اور اب جب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف اور اس حکومت کی انتھک محنت کے ساتھ ہے کہ یہ ملک وہ ترقی کی پٹڑی پہ اب وہ کہ گامزن لگتا ہے ہونے کو، اور اتنی سرمایہ کاری باہر سے آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے اپنا کہ دل و جان نچھاور کر دیا پاکستان پر، جسے لنگڑا جس میں دراڑ ڈالنے میں ناکام رہا۔ لنگڑے نیازی نے تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں تو دراڑ ڈال دی تھی اسرائیل کے ایجنڈے اور اسرائیل کے ایجنڈے پر، لیکن کہ سعودی عرب وہ بھی سمجھدار رہا اور پاکستان بھی، اور شہباز شریف کی حکومت آ گئی، اور شہباز شریف نے اپنے دونوں ادوار جس جاں فشانی سے اور محنت سے کہ پاکستان کو اس دلدل سے جس میں وہ پھینک گیا تھا لنگڑا نیازی 3.5 سال میں، وہ دیوالیہ کر گیا تھا پاکستان کو، وہ سری لنکا بنا رہا تھا۔ اس کی رات دن یہی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، لیکن پاکستان سری لنکا تو نہ بنا، لیکن پاکستان وہ ایک کہ اب امید لگی ہے کہ پاکستان اب ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا شہباز شریف کی انتھک محنتوں سے، اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اور سعودی اور چائنا، جن کے ساتھ یہ لنگڑا تھا یہودی ایجنڈے پر، جن کے ساتھ وہ تعلقات خراب کر گیا تھا اور پاکستان کو تنہا کر گیا تھا، اس کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور آج عوام جانتی ہے، عوام آج جان گئی ہے کہ یہ لنگڑا نیازی یہ لنگڑا مکار و عیار یہ یہودی ایجنٹ ہے۔ کہ اس نے ایک دفعہ بھی اس یہودی ایجنٹ نے فلسطینی بچوں کے قتل عام پر اور بزرگوں کے قتل عام پر جو 40,000 بے گناہ کہ اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ یہودیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس پر اس نے ایک دفعہ بھی مذمتی قرارداد یا مذمتی بیان نہیں دیا۔ یہ نہ دے گا بیان تو کیا ہوگا؟ کیا کہ اسرائیل وہ ہیوی ہو جائے گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی اوقات سامنے آ گئی، ہر پاکستانی اس کو جان گیا۔ اب اس حالت میں کہ اب جب پاکستان ایک ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، تو اس حالت میں اب وہ اس لنگڑے کے لیے باہر نکلے گی عوام اس پر تھوکتی ہے، عوام اس پر تھوکے گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے۔ میں پہلے دن سے کہتا ہوں، یہ مشرق نا، یہ مشرق کا بیوی اور اس کی مشرق
یہ جھاڑ پھونک والی اور مطلب ہے کہ جادو ٹونے والی جو عورت ہے اور اس کی بیوی اور اس کی یہ دونوں، اور پھر انہوں نے جان کے گناہ کا مطلب ہے کہ اس میں عدت میں نکاح کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تک یہ جو جتنے جادوگر ہیں نا یہ عدت میں نکاح کرتے ہیں تاکہ ان کے جادو میں اثر زیادہ، گناہ کرتے ہیں یہ خبیث گناہ کرتے ہیں یہ جتنے بھی جادوگر ہیں، یہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہے۔ لنگڑا تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس منکر ختم نبوت جو ہے یہ تو بالکل منافق اعظم ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اور یہ کبھی بھی مطلب ہے کہ ذلت کی اس کی اب آگے والی جتنی اس کی زندگی ہے یہ ذلیل ہو کے مرے گا اور دنیا میں رسوا ہو کے مرے گا۔ ذلت اس کی قسمت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلت لکھ دی اور یہ ذلیل ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ لنگڑا جو ہے یہ جو اس نے اپنا کر کے وہ اسلامی ٹچ دے دے کے مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا، اپنی طرف لگایا، یہ جتنے اس نے جھوٹ بولے، جتنے اس نے مکاری کی، جتنے اس نے دعوے کیے، جو بھی اس نے کیا جھوٹ کیا، جتنا اپنے پراپوگنڈے کے لیے، اپنے جھوٹے پراپوگنڈے کے لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی توہین کی، مطلب ہے کہ وہاں بھی نہ بخشا اس خبیث نے۔ یہ ہے اس کا حال۔ یہ جتنے بھی مطلب ہے کہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں یہ ان کا سرخیل ہے، یہ یہودی ایجنٹ اور قادیانی پکا۔ یہ قادیانی جہاں اور جہاں یہودی ہو، یہ تو اسلام کے ازلی دشمن، اور اسلام کے نہیں پاکستان کے بھی یہ دونوں جو ہیں یہ اسرائیلی یہودی اور قادیانی یہ پاکستان کے بھی ازلی دشمن ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر۔ اللہ رب العزت اسے ذلیل کرے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، خدا جانتا ہے میرا ایمان ہے کہ اس نے ذلیل ہونا۔ میں پہلے دن سے کہتا ہوں جب اس نے وزیر اعظم کا لوٹ آیا تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ جس مکاری و یاری سے کام لے رہا ہے یہ اللہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دنیا ایسے نہیں بنائی ہے، اللہ نے ان کے حوالے نہیں کر دی ان مطلب ہے کہ جو ہے مکار و یار لوگوں کے حوالے کہ وہ اس میں اپنی مرضی کے جو ہے وہ قانون بنائیں، اور اللہ اور مطلب ہے کہ اب دیکھو نا یہ کہاں پہنچ گیا یار، یہ خدا کی قدرت نہیں ہے۔ کل تک یہ کتنا مطلب ہے کہ سارے کہتے تھے یہ کتنا معروف تھا، کتنا اوپر تھا، یہ اس کی جماعت یہ۔ اب دیکھو ہر جگہ پہ لان تان ہو رہی ہے۔ وہ جو قاضی صاحب کے پیچھے جو پڑے ہیں وہاں پہ مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کتیا کے بچے ہوتے ہیں نا، کتیا کے پلے جو ہوتے ہیں، کوئی ملنگ جب ان کے پاس سے گزرتا ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ان کو صرف بھونکنا آتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ کتیا کے بچے جو ہیں 4 5 6 جو ہوتے ہیں یہ اس ملنگ کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ پھر کچھ کتیا کے بچے ہوتے ہیں جو روڈوں کے اوپر یا گلیوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑی چلے تو گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کے یہ کتیا کے بچے جو ہیں یہ قاضی صاحب کے پیچھے دوڑے اور بھونکتے رہے اس کی گاڑی کے پیچھے، اور قاضی صاحب کا کیا گیا، کتا بھونکتا رہے کتا۔ کتیا کے بچے بھونکتے ہیں، ان کو کوئی مطلب ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بندہ سوچتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، اب بھونکتا ہے۔ وہ گاڑی کے اندر آ کے تو نہیں نا کاٹ سکتا، پھر کاٹنے جو کہ ہے کہاں پر یہ صرف بھونکنے والے ہیں۔ پھر دیکھیں ان کو پاکستان میں کتنی بڑی وہ جو بدبودار یوتھیا حامد خان، اس کو کتنی بڑی شکست ہوئی، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی شکست دی۔ یہ وکیل جو اس نے پالے ہوئے تھے، جن کو یہ ایم این اے ایم پی اے بنایا، ان کو مطلب ہے کہ یہ ان جھوٹوں کا سہارا لے کے بھی چلنا چاہتا تھا۔ یہ جو لنگڑا نیازی ہے کیا بنا اس کے ساتھ، مطلب ہے کہ ہار گیا جو وکیلوں نے بھی ٹھکرا دیا، اور اب مطلب ہے کہ ہر شے سے اڑ گیا۔ یہ اس کا انجام ہے، اس سے بھیانک اس کا انجام ہوگا لنگڑے نیازی کا اور اس کا وہ جو مشرکہ عورت ہے اس کا، دونوں کا یہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ رائٹ سائزنگ پالیسی وفاقی وزارتوں اور محکموں کی 6770 پوسٹیں ختم کر دی گئیں۔ گریڈ 1 سے 22 تک کی 816 پوسٹیں ختم اور 1954 پوسٹوں کو متروکہ قرار دے دیا گیا۔ گریڈ 22 کی 2 گریڈ 20 کی 22 گریڈ 19 کی 69 گریڈ 19 گریڈ کی 69 گریڈ 18 کی 93 گریڈ 17 کی 270 پوسٹیں شامل۔ سبحان اللہ، یہ کام کرنے والا ہے۔ یہ ان جتنے مطلب ہے کہ یہ جو ہیں یہ گریڈ گروڈ والے جتنے بھی ہیں یہ سب راشی المرشی
مطلب ہے کہ کرپٹ لوگ بھرے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں اور حکومت سے پیسہ بھی لیتے ہیں اور مراد بھی لیتے ہیں، ان کو نکال دفع کرو باہر ہو۔ یہ جو جج ہیں جو اس میں کچھ مطلب ہے کہ اب بھی موجود ہیں جو کرپٹ ہیں، جو 8 جج جو ہیں، جب تک یہ اس میں ہیں عدلیہ میں ہیں تو عدلیہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پٹڑی پر چڑھ جائے گی۔ یہ فتنہ پھیلائیں گے، یہ سہولت کاری کریں گے 8 جج سپریم کورٹ کے اور 6 ہائی کورٹوں کے جج، یہ کریں گے، یہ مطلب ہے کہ یہ اپنے فیصلوں میں یہ ڈنڈی ماریں گے، یہ سہولت کاری کریں گے اس لنگڑے نیازی کی، لہذا جو ہے ان کو بھی نکالو باہر۔ کفایت شعاری کا اقدام وفاقی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے کیا گیا، مقصد وفاق کے انتظامی ڈھانچہ اور اخراجات کو کم کرنا ہے۔ وزارتوں اور ڈویژنوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آگاہ کر دیا۔ ویری گڈ، اچھے فیصلے، شہباز شریف سلوٹ ہے، شہباز شریف کے اچھے فیصلے۔ شہباز شریف یہ جو جج ہیں، ان جو کرپٹ جج ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو مطلب ہے کہ کرپٹ ہیں، جو 8 جو یورپ اور امریکہ کی اس لنگڑے نیازی کے پیسے پر، لنگڑے نیازی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ تو آیا یہودیوں کا، یہودیوں کے پیسے پر جو سیر سپاٹا کر کے آئے ہیں، ان کو بھی نکالو عدلیہ سے، دھکے دے کر ان کو نکالو، دھکے دے کر۔ سموگ خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب کو خط لکھوں گی، مریم نواز دیوالی تقریب کی میزبانی۔ سموگ کی زہریلی ہواؤں کو بیچ کی لکیر کا پتہ نہیں، بھارتی سائیڈ سے میچنگ رسپانس ہونا چاہیے۔ تقریب سے خطاب، مینارٹی ورچوئل پولیس اسٹیشن کے قیام، ڈیولپمنٹ کے اعلانات، پہلے سرکاری کینسر اسپتال کا باقاعدہ افتتاح۔ ویری گڈ، سلوٹ مریم نواز، سلوٹ مریم نواز، اسی طرح کام کرتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، پنجاب کی عوام جو ہے وہ ضرور مطلب ہے کہ سکھ کا سانس لے گی۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو احتجاج کی ضرورت کیا ہے، کام سے کام رکھیں، شیر افضل۔ پہلے ہائی کورٹس میں ججز کی تعداد پوری کی جانی چاہیے، آدھی خالی ہیں، کامران مرتضیٰ۔ وکلاء کے ایک گروہ کا ترامیم کے خلاف تحریک چلانے کا دعویٰ، جیو پر شاہ زیب کا تجزیہ۔ بڑھ گئی تحریک وکلاء دی تحریک جتھے وڑی سی وہ بدبودار حامد خان دے نال بڑھ گئی۔ کوئی تحریک نہیں چلے گی اس ملک میں، یہ ملک اب تحریکوں کا متحمل نہیں، نہ کوئی عوام اس تحریک کے لیے کسی کے لیے نکلتی ہے، نہ کوئی نکلے گی۔ عوام کو چاہیے ترقی، عوام کو ترقی چاہیے، عوام اب ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، عوام اب مزے لے گی خوشحالی کے، عوام اب مزے لے گی خوشحالی کے۔ سائفر کیس میں ججز ابوالحسنات کے کارنامے دیکھے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن برس پڑے۔ ہاں میاں گل حسن، تمہارے بھی کارنامے دیکھے ہیں عوام نے، تم نے اس کے دیکھے ہیں، تمہارے بھی کارنامے دیکھے ہیں، بدبودار یوتھی ہے، تمہارے بھی کارنامے دیکھے ہیں عوام نے۔ جج ابوالحسنات کی عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا فوراً واپس بھیجا جائے، یہ ابھی تک یہی ہیں اور پھر ایسے کام کر رہے ہیں، تمہیں بھی بھیجا جائے کالے پانی، تمام تمہیں جو سہولت کار ہو نا، جسٹس میاں گل حسن سمیت تمہارے جتنے ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی کالے پانی بھیجا جائے، ان سے جتنی جلدی عدلیہ کی جان چھوٹ جائے پاکستان ترقی کر جائے گا۔ تم بھی ایک سہولت کار اور فتنہ جج ہو اور کرپٹ جج ہو، تم نے بھی کیا کچھ نہیں بنایا، سب دنیا جانتی ہے۔ پتہ نہیں دنیا کا نظام انصاف آدمی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، تمہارے بغیر بھی تمہارے ساتھ بھی چل رہا ہے نا، تو یہ بندہ بھی چلا لے گا۔ تمہیں اس بات کا غصہ ہے کہ یہ کیوں اس نے تمہاری طرح سہولت کاری نہیں کی، لنگڑے کی سہولت کاری بڑی مہنگی پڑے گی تمہیں۔ لندن میں فائز عیسیٰ پر حملہ کرنے والوں کی شہریت منسوخ کریں گے۔ ویری گڈ، پاکستانی ہائی کمیشن کی کار پر حملہ ہوا، خاموش نہیں بیٹھ سکتے، محسن نقوی۔ نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے اقدامات کا حکم۔ نواز شریف کی توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس واپس کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری۔ وزیر اعظم کی ویتنام کے ہم منصب سے ملاقات۔
دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی فارم منچن سے آسیان تنظیم میں پاکستان کے مکمل ڈائیلاگ پارٹنر بننے کے لیے تعاون کی درخواست۔ سائفر کیس میں جج ابوالحسنات کے کارنامے، زبردست، پہلے ہی پڑھا۔ پاسپورٹ اجرا میں تاخیر، 10 نئی میٹنگ۔ گیس پائپ لائن پر پیش رفت نہ کرنے پر ایرانی مقدمے سے نمٹنے کے لیے قانونی فرمیں ہائر۔ پاکستان سے مل کر دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، چینی سفیر۔ جب کوئی کابل گیا، چائے کپ کی تصویریں بنوائیں۔ محمد کے نام پر 102 کٹر مجرم رہا کیے گئے۔ اسحاق ڈار۔ پاکستان کا صنعتی بجلی کا ٹیرف جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری سے کبھی انکار نہیں کیا، فضل الرحمان۔ سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر، ماہانہ رینٹل سیلنگ میں اضافے کا پلان تیار۔ ویری گڈ۔ سہولتیں عوام کو عوام جو ہے وہ مطلب ہے کہ ٹیکس پے کرتی ہے، پھر ٹیکس اور زیادہ دے گی اگر گورنمنٹ جو ہے عوام کو سہولتیں دے گی۔ تو مریم نواز تو مطلب ہے کہ رات دن لگی ہوئی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ مریم نواز نے تو دل خوش کر دیے، دل جیت لیے مریم نواز نے، تمام پنجابیوں کے، پاکستانیوں کے دل جیت لیے مریم نواز نے اپنی مطلب ہے کہ تحمل مزاجی سے اور اپنی ورک سے، اپنے کام سے۔ مریم نواز زندہ باد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے پسند آیا۔